أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يسألونك عن الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال رواه مسلم. أما بعد محترم مسلیان اکرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے خطبات جمعہ میں علامات قیامت پر جو ہے وہ گفتگو کی تھی اور تفصیلاً جو ہے وہ ہم نے اس پر بات کی تھی، لیکن آخری کا کچھ حصہ رہ گیا تھا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی باری میں انشاءاللہ اسے آپ کے سامنے جو ہے پورا کروں گا. تو اسی حصے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسی پر جو ہے اللہ نے چاہا تو ہم گفتگو کریں گے. تھوڑا سا ہم یاد دہانی کے طور پر، چونکہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں، تو بطور یاد دہانی ہم کچھ چیزیں پچھلی سرسری طور پر ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آنے والی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کڑی کے طور پر جڑ جائے اور سمجھنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعوتیں دی ہیں. ایک اللہ پر ایمان لانے کی، دوسرا اللہ کے رسول کو رسول ماننے کی، تیسرا مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا، اور جنت و جہنم کی، کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے. یہ 3 دعوتیں اللہ کے رسول نے پیش کی. ہم اکثر 2 پر گفتگو تو کرتے ہیں، اللہ پر اور رسول پر ایمان کی، لیکن آخرت والے معاملے میں ہم جو ہے وہ گفتگو بہت کم کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے. تو ہمارا بھی معاملہ ہے کہ ہم ایمان تو اللہ پر لاتے ہیں لیکن آخرت کو ہم جو ہے بہت دور سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں اللہ کے رسول نے کہا انا والساعة ہکذا، کہ میں اور قیامت کس طرح ہے، میں آ گیا، اب میرے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 3 ٹائپس آف قیامت، علامات جو ہے وہ بیان فرمائی. قسمیں، کہ قیامت کی علامات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ایک بعیدہ ہے، دوسری صغرا ہے، اور تیسری جو ہے وہ کبرا ہے. بعیدہ مطلب جو اللہ کے رسول کے دور میں یا اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ علامات آئی، جو ہم سے بہت دور ہے. چونکہ ہم 1450 سال بعد ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، مطلب 1000 سال سے اوپر جو ہے وہ ہو چکا، 1400 سال ہو چکے. تو ابھی اگر میں آپ کے سامنے کوئی 600 یا 1000 سال پرانی جو ہے وہ نشانی بیان کروں گا تو ہمارے لیے وہ نشانی کیا ہے؟ بہت دور ہے. مطلب اس کو تو کئی 100 سال 1000 سال کے قریب جو ہے وہ ہو چکی. تو جیسے چاند کی نشانی ہے، بسرا کی نشانی ہے، آگ والی نشانی جو میں نے اپنی گفتگو میں رکھی تھی، اس کو 600 سال، تقریباً 700-800 سال جو ہے وہ ہو چکے. بعد میں اللہ کے رسول نے جو صغرا نشانی بیان فرمائی، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کا تعلق میرے اور آپ کے اس دور سے ہے، اس کی بھی جو ہے میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اور کچھ 6-7 جو ہے وہ میں آپ کو بتا پایا تھا. باقی بعد میں ہمارے کسی دوست اور ساتھی نے یہ بات بھی کہی کہ آپ نے جو نشانیاں بتائی ہیں تو بہت کم بتائی ہے صغرا، بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول کی. تو میں نے یہ بات ان سے کہی تھی اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، بالکل میں نے آپ کے سامنے اپنے خطبے میں تو 6-7 ہی بتائی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے رسول کی احادیث کا مطالعہ کریں، کتب ستہ کا مطالعہ کریں، یا کسی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کریں جس میں یہ چیپٹر ہے، باب الفتن کے نام سے ایک چیپٹر ہے، اگر آپ اس چیپٹر کو جا کے پڑھیں گے تو بے شمار اللہ کے رسول کی اور احادیث اور نشانیاں آپ کو ملیں گی جو علامات صغرا کے نام سے ہے. مطلب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ مرد کا جو ہے وہ اللہ کے رسول کی شریعت میں ریشم کا لباس حرام ہے ہم پر، اور سونا جو ہے وہ ہم پر حرام ہے. 2 چیزیں شریعت کی مردوں پر حرام کی گئی ہے. ہم ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے، اور دوسرا سونے کی کوئی زیورات جواہرات جو ہے وہ نہیں پہن سکتے. اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب اس امت کے مرد جو ہے وہ ریشم پہننا شروع کر دیں گے اور سونے کے جواہرات جو ہے وہ پہننا شروع کر دیں گے. بے شمار احادیث ہے، اور میں نے آپ کے سامنے مشکل سے 6-7 ہی جو ہے وہ بیان کی ہے. آپ کبھی کسی موقع پر جو ہے وہ وقت نکال کر اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، جس کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی اپنے اس خطبے میں بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر نشانیاں ہو چکی، پوری ہونے والی نہیں ہے. میں جن نشانیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں، اٹس ناٹ پریڈکٹڈ، وہ ہونے والی بات نہیں کر رہے ہم. یہ تو اللہ کے رسول نے جو بیان کی تھی 1450 سال پہلے، آج یہ ہو چکی ہے. آپ خود یہ کہیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے، اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے اور جو 6-7 بیان کی، آپ خود اس تعلق سے گواہی دیں گے کہ یہ تو کیا ہو گئی ہے، ہو چکی ہے کر کے. تو یہ ہم نے پچھلے خطبے میں جو ہے گفتگو کی تھی. اس کے بعد آخر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ 10 بڑی نشانیاں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب وہ ظاہر ہوں گی
تو پھر اس کے بعد قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی. اور وہ 10 کے 10 میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ گنتی سے جو ہے وہ بیان فرمائی تھی، جس میں ملحمۃ الکبریٰ کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا، مہدی کے تعلق سے بیان کیا تھا، دجال کے تعلق سے بیان کیا تھا، دابۃ الارض کے تعلق سے بیان کیا تھا، اور بے شمار جو وہ احادیث کے اندر یاجوج ماجوج اور ان کا تذکرہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کسی موقع پر دجال کا اور یاجوج ماجوج کا اور مہدی کا جو ہے تفصیلاً جو ہے وہ ذکر کروں گا. تو آج کے اپنی اس بیان میں، اس خطبے میں جو ہے وہ اسی آخری کڑی کو جو ہے ہم لے کر آنا چاہیں گے. اس سے پہلے، دجال کو سمجھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا جو ہے نا بنی اسرائیل کی طرف آ جائیں. میں نے اپنے خطبے میں جب آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ میں نے بیان کی تھی تو میں نے آپ کے سامنے 1947 تک کی تاریخ بیان کی تھی یہود کی، کہ کس طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف، اور پھر کنعان سے نکل کے وہ مصر گئے حضرت یوسف کے دور میں. وہ پوری آپ اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ کس طرح وہ کنعان سے نکل کے مصر گئے، مصر سے نکل کے ریگستان میں آئے، ریگستان سے پھر فلسطین میں گئے، اور پھر فلسطین سے نکالے گئے. وہ میں نے بات آپ کے سامنے جو ہے تفصیل سے بیان کی ہے، جس میں آخری مرتبہ جو فلسطین سے نکالے گئے تو ان کے 3 بڑے قبیلے آ کے کہاں پر بسے؟ مدینہ میں جو ہے وہ آ کے بسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ انتظار میں. تو گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت موسیٰ کے بعد جب وہ فلسطین میں داخل ہو گئے اور فلسطین میں جو ہے انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اگرچہ یوشع بن نون کے دور میں آپ نے اپنی حکومت قائم کی ہے، لیکن 2 موقع ایسے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین سے دوبارہ بے دخل کرے گا. سورہ اسراء کی بنی اسرائیل کی سورہ ہے، آپ اس کے پہلے شروع کی 6-7 آیتیں پڑھ لیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ ہم 2 مرتبہ تم کو بے دخل پھر سے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. پہلی اور دوسری مرتبہ ان کو پھر فلسطین سے کیا کیا؟ نکال دیا. تو جب وہ دوسری مرتبہ نکلے تو وہ گئے مدینہ میں اللہ کے رسول کا انتظار کرتے ہوئے، بلکہ مدینہ سے بھی پہلے وہ دوسری جگہوں پر گئے حضرت عیسیٰ کا انتظار کرتے ہوئے. تو جب حضرت عیسیٰ مبعوث کیے گئے تو حضرت عیسیٰ پر وہ ایمان لانے کے بجائے انہوں نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا، کیا آپ ہماری حکومت کا اعلان کرتے ہیں؟ دیکھیے میں بڑی کڑی والی بات کہہ رہا ہوں، بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ اس کو سنیں گے تو آگے دجال والی بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو حضرت عیسیٰ سے انہوں نے سوال کیا یہود نے کہ کیا آپ ہماری حکومت کا اعلان کریں گے، آپ ہماری حکومت قائم کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری اصلاح کرنے کے لیے بھیجا. جو تم نے جو ہے اپنے اندر خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے، جو حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، اس شریعت کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں کرنے کے لیے کہا تھا اور جو تم اب کرنے لگے ہو، حرام ہونے کے بعد بھی تم کرنے لگے ہو، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے کہ میں ان چیزوں کی کیا کروں؟ اصلاح کروں. میں تمہاری حکومت کا اعلان نہیں کروں گا. اللہ کو جب حکومت قائم کرنی ہوگی تمہاری دوبارہ حکومت کیا کریں گے؟ قائم کریں گے. جب حضرت عیسیٰ نے یہ بات 2 ٹوک ان کے سامنے کہہ دی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے کیا کیا؟ انکار کیا، اور رومن امپائر کے جو ہے وہ حوالے کر دیا. آپ ہسٹری جا کے پڑھیں کہ حضرت عیسیٰ کو حوالے کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے رومن امپائر کے صلیب پر چڑھانے کے لیے، ان کے حساب سے تو انہوں نے صلیب پر چڑھایا، وہ یہودیوں کا ہاتھ ہے. اور صرف اس بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں حکومت کا اعلان نہیں کروں گا. اب حضرت عیسیٰ بھی جو ہے وہ جا چکے، پتہ چلا کہ صلیب پہ چڑھ گئے. ان کے حساب سے اللہ کے رسول اور قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آسمان پر جو ہے زندہ اٹھا لیے گئے. تو اب جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا، کہ آخری نبی آئے گا اور ہماری حکومت کا کیا کرے گا؟ اعلان کرے گا. پھر سے ہم جو ہے دنیا میں کیا بنیں گے؟ سپر پاور بنیں گے. اللہ کے رسول ہم کا انتظار کرتے ہوئے مدینہ میں آئے. اللہ کے رسول ہم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کے رسول سے جب ان کی گفتگو ہوئی، وہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو جب پتہ چلا کہ یہ تو اسحاق سے نہیں، بنی اسحاق سے نہیں، بنی اسماعیل سے، تو اللہ کے رسول کو بھی ماننے سے کیا کر دیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. اب ان کا انتظار تھا آخری نبی. آخری نبی بھی آ گئے، اور آخری نبی نے تو جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ میں اسحاق سے نہیں ہوں. کس سے ہوں؟ خاندان ہی بدل گیا، چچا زاد بھائی کے خاندان سے آ گئے. تو اب ان کے پاس کوئی، آپ یہ کہہ لیں، امید کی کرن نہیں تھی کہ جو ہے وہ کوئی مسیحا آئے گا اور ان کی جو ہے حکومت کا کیا کرے گا؟ اعلان کرے گا، اور جو ہے ان کو دنیا میں سپر پاور بنائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ربیوں نے کیا کیا؟ ان کے علماء نے کیا کیا کہ وہ جو دجال کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر، اور ہر نبی نے جس تعلق سے اپنے امتیوں کو ڈرایا دجال کو، ان کے پاس بھی دجال کا تذکرہ تھا.
تو انہوں نے اس دجال کو مسیح بنا دیا. ان کے علماؤں نے اس دجال کو کیا بنا دیا؟ مسیح بنا دیا. اور کہا کہ یہ دجال ہماری حکومت کا کیا کرے گا؟ اعلان کرے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا, انہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آخری نبی کا, محمد رسول اللہ کا, اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں لائے. اب ان کے پاس اگر کوئی بچا ہے تو کون بچا ہے؟ جو ان کی حکومت کو اسٹیبلش کرے گا, ان کی حکومت کا اعلان کرے گا, وہ مسیح دجال ہے. دجال قرآن نے, اللہ کے رسول نے اسے دجال کہا, لیکن یہ یہودی اسے کہتے ہیں کہ یہ مسیح دجال ہے. مسیح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی دینے والا. مسیح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی دینے والا, مطلب کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دجال جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے یا اللہ کے رسول ان کی سیرت کہتی ہے, وہ دجال ہمارا کیا ہے؟ مسیح ہے. وہ ہماری حکومت کا کیا کرے گا؟ اعلان کرے گا. انہوں نے اس بات کو جو ان کی ربیوں نے کیا ہے بیان کیا. اللہ کے رسول نے کہا بالکل, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, بالکل دجال جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہوگا. بالکل دجال جو ہے وہ کس میں سے ہوگا؟ یہودیوں میں سے ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ذریعے بھی ان کی حکومت قائم ہونے نہیں دیں گے, اور انہیں بھی نصف و نابود جو ہے وہ کر دیں گے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے, جس کے راوی حسین ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من دجال. اللہ کے رسول ہم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ اس امت کے لیے, اس دنیا کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں, اس دنیا کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے کیا کیا؟ ڈرایا کہ دجال آئے گا, اس سے اللہ کی کیا کرنا؟ پناہ مانگنا. اور میں نے اپنی گفتگو میں آپ سے بات کہی تھی کہ کسی نبی کی قوم میں دجال نہیں آیا, تو اب آخری نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا, تو دجال کس قوم میں آئے گا؟ انہی لوگوں میں آئے گا, ہماری لوگوں کے درمیان, اسی قوم کے درمیان جو ہے وہ دجال آنے والا. اب دجال جو ہے وہ, دجال سے مقابلہ اسی قوم کا جو ہے وہ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دجال ہے, جس کا انتظار یہودی کر رہا ہے. تو 1947 میں انہوں نے اسرائیل بنایا. اسرائیل بنانے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا شروع کیا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین نقشے پر کہاں پر ہے؟ اتنا سا ہے. بلکہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو فلسطین نام کا شاید کوئی ملک نہ ملے. آپ کو کون سا ملک ملے گا؟ اسرائیل ملے گا, فلسطین نام کا کوئی ملک نہیں ملے گا. تو یہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ لکھ کے لگایا ہے. میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات پھر سے ریفرنس کے طور پر آپ کے سامنے بات کہوں گا, انہوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ لکھ کے لگایا کہ ابھی جو ہم نے اسرائیل بنایا ہے یہ تو چھوٹا سا اسرائیل ہے. یہ تو کون سا اسرائیل ہے؟ چھوٹا سا اسرائیل ہے. ہم اپنی اسرائیل کی حکومت کو جو ہے وہ اوپر یمن تک کے, نیچے یمن تک کے, مصر تک کے, اور سعودی عرب کا کچھ حصہ بھی انہوں نے اپنے میپ میں شامل کیا, باقاعدہ میپ بنا کے لگایا. یہ پورا کے پورا علاقہ کس کا ہے؟ اسرائیل کا ہے. ہم اس پر جو ہے اپنی حکومت کو کیا کریں گے؟ نیل سے فرات, آپ اگر پڑھیں گے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نیل, دریائے نیل سے فرات تک کے پورا علاقہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو وہ جو اس علاقے کا میپ بنا کے لگایا ہے, وہ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی حالیہ طور پر بزرگوں کو تو نہیں پتا ہوگا, لیکن ہمارے نوجوانوں نے دیکھا ہوگا انسٹاگرام کے اوپر, میں نے بھی دیکھا ہے, یوٹیوب کے اوپر اس کو دیکھا ہے, نتن یاہو کی ایک ملاقات ہوئی ان کے ربی سے. اس ربی نے باقاعدہ یہ سوال کیا, حالیہ ملاقات کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے, یہ 2023 اور 22 کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے. اس ربی نے باقاعدہ سوال کیا. ربی کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں عالم دین ہوتے, مفتی ہوتا ہے نا, عالم میں سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے نا, ویسے ان کے ربی ہوتا ہے جو بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے. ربی سے جب ملاقات کرنے نتن یاہو گیا, ان کا پریسیڈنٹ گیا, تو اس کے ربی نے نتن یاہو سے پوچھا تیاری کہاں تک پہنچی, تیاری کہاں تک پہنچی, اور کتنا ٹائم لگے گا اس کو آنے میں, ہمارے مسیح کو آنے میں اور کتنا ٹائم جائے گا. تو نتن یاہو نے باقاعدہ, اس ویڈیو کو آپ سنیں, نتن یاہو نے باقاعدہ کہا اس بات کو کہ ہم نے تیاریاں تقریباً مکمل کر لی ہے, بس کچھ ہی ٹائم میں ہمارا مسیح جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. آپ سوچے کہ وہ علل اعلان اس بات کو کیا کر رہے ہیں, آج سے 30 سال 40 سال پہلے شاید کسی کو معلوم نہ ہو, دنیا کو معلوم نہ ہو,
لیکن آج 2023 میں اس بات کو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم دجال کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں، اور دجال جو ہے وہ آئے گا اور ہماری حکومت کا کیا کرے گا؟ اعلان کرے گا. اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا آدم کے بعد، اگر اس دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک کے اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے اس دنیا کا تو وہ کون ہے؟ دجال. ہمارے کچھ علماء کرام کا اس معاملے میں رائے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ کوئی فرد نہیں ہوگا، بلکہ ایک قوم ہوگی یا ایک الگ طریقے کا فتنہ ہوگا. لیکن راجح قول اکثر علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک شخصیت ہوگی، ایک فرد ہوگا، دجال ایک آدمی ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی ایک نہیں کئی احادیث ہم کو ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو ڈسکرائب کر کے بتایا ہے کہ دجال دکھے گا کیسے، دجال کی ہائٹ کتنی ہوگی، دجال کا کلر کیا ہوگا. باقاعدہ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا حدیث کے اندر. ناٹے قد کا ہوگا، درمیانی قد کا ہوگا، کاڑا ہوگا. اللہ کے رسول نے باقاعدہ حدیث کے اندر کہا ہے کہ دجال جو ہے وہ تمہارا رب کاڑا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کاڑا نہیں ہے، لیکن دجال کیا ہوگا؟ کاڑا ہوگا، ناٹے قد کا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، ایک آنکھ کیا ہوگی؟ ابری ہوئی ہوگی. اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے ہم اس امت کو کیا کہا کہ جمعہ کے روز آپ کس کی تلاوت کریں؟ سورہ کہف کی. اکثر لوگ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں جمعہ کے روز وہ کیوں کرتے ہیں؟ کئی لوگوں نے تو کی ہوگی، یہاں بیٹھے تمام لوگ میرے خیال سے اکثر یہ جو مسجد میں اذان سے پہلے آ گئے سورہ کہف کی آپ نے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر دجال کا مقابلہ کرنا ہے تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں سے کیا کرو؟ اس کا مقابلہ کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں کو پڑھنے والوں کو دجال سے کیا کرے گا؟ بچائے گا. اسی لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے تاکہ ہم دجال کے فتنے سے کیا کریں. تو بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے وہ بہت جلدی ہم اس ریزن کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. تو یہ دجال جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس دجال کو کچھ طاقتیں دیں گے، اس کو کچھ پاورز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کروائیں گے. کیا پاور دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اب ان پاورز کا اس کے فتنے پہ آ جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ فتنے کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ فتنے کیسے ابھی ظاہر ہو چکے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال ایک قوم کے پاس جائے گا، ایک بستی والوں کے پاس، ایک جو ہے وہ شہر والوں کے پاس جائے گا اور کہے گا انا ربک، میں کیا ہوں؟ تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ. تو بستی والے کہیں گے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، ہمارا رب تو کون ہے؟ اللہ ہے. تو جیسے ہی بستی والے اس کا انکار کر دیں گے تو وہ وہاں سے آگے بڑھ جائے گا. دجال جو ہے وہ وہاں سے آگے بڑھ جائے گا. اب دجال جیسے ہی آگے بڑھے گا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جیسے ہی دجال کی بستی کو چھوڑ کے آگے بڑھے گا وہ بستی قحط سالی کا شکار ہو جائے گی. پانی نہیں ہوگا، کھانے کو نہیں ہوگا، اور بھوکے بلک بلک کے وہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ مر جائیں گے. اس کے بعد ایک بستی کے پاس دجال جائے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور وہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں. تو جیسے ہی وہ ایمان لائیں گے اور دجال وہاں سے آگے بڑھے گا تو وہ بستی جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی، اور جو ہے وہ بستی جو ہے وہ ان کے پاس اناج اور بارش جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ نازل ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد دوسری روایت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ پانی ہوگا. وہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تو جو ایمان لائے گا اس کو پانی دے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں جو ہے وہ کیا کرے گا؟ داخل ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس پر ایمان نہیں لانا، اور وہ جسے آگ کہے گا اس آگ میں تم کود جانا. حقیقت میں وہ پانی ہوگی، اور جسے وہ پانی کہے گا وہ کیا ہوگی؟ آگ ہوگی. اچھا، اب اس حدیث کو آج کے 2023 کے کانسیپٹ میں سمجھے. ہم ٹیکنالوجی ہے، سائنس کا دور ہے نا، سائنس ہے نا. 2023 میں ہمارے پاس فنگر ٹپس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں نا، سائنس سے سمجھتے ہیں ہم. اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے کہا کہ دجال آئے گا، ایک قوم ایمان نہیں لائے گی اس کے اوپر، تو دجال جب وہاں سے جائے گا تو وہاں کے لوگ بھوکے مر جائیں گے، وہاں بارش نہیں ہوگی. آج آپ مجھے بتائیے، آج ہمارا کیش، ہمارے ٹرانزیکشن کہاں پر ہے؟ کس میں ہے؟ کیش کی شکل میں کرتے ہیں کہ کارڈ کی شکل میں کرتے ہیں کہ یو پی آئی کی شکل میں کر رہے ہیں؟ یو پی آئی کی شکل میں اور کارڈ کی شکل میں ہمارے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں. کیش کی شکل میں ہمارے ٹرانزیکشن بہت کم ہے. اچھا، کیش کی شکل میں بھی ہمارے پاس ٹرانزیکشن ہے تو ہمارے پاس نوٹ ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ نوٹ کے مقابلے میں جو سونا یا چاندی ہوتی ہے، جس سے سونا
چاندی تو نہیں، سونا. وہ سونا ہمارے پاس ہے کیا؟ نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کا اکاؤنٹ XYZ بینک میں ہے، اس بینک کا سرور کریش ہو گیا. فار ایگزامپل اس بینک کا سرور کریش ہو گیا، آپ پیسے کے ٹرانزیکشن کر پائیں گے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں 1.5 کروڑ روپیہ ہے، 100 کروڑ روپیہ ہے، لیکن اگر وہ سرور بند ہو گیا، کریش ہو گیا، تو آپ کیا ہو گئے؟ ایک رستے میں، ایک جھٹکے میں آپ کیا ہو گئے؟ لکھپتی سے کیا بن گئے؟ کھانے کے وعدے ختم، کچھ نہیں، کروڑوں کے مالک ہے. لیکن اگر بینک کا سرور بند ہو گیا ایک جھٹکے میں، تو آپ کا کروڑ روپیہ بھی آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. تو جو دجال کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ دجال پہ جو ایمان نہیں لائیں گے، اور جب دجال وہاں سے گزرے گا تو وہ بھوکے مریں گے. آج کے تاریخ، آج آپ سائنس سے، آج کی اس علم سے اس کا موازنہ کریں اللہ کے رسول کی اس حدیث کا، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم آج ٹرانزیکشن کیسے کرتے ہیں؟ کیش کے ذریعے کرتے ہیں، بینک کے ذریعے کرتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھے کہ آپ کا بینک سیز ہو جائے، آپ کا اکاؤنٹ سیز ہو جائے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ ٹرانزیکشن نہیں کر پائیں گے. کیا ہوا نوٹ بندی کے ٹائم؟ نوٹ بندی کے ٹائم کیا ہوا؟ آپ ہی کا پیسہ تھا، میرا ہی پیسہ تھا نا، لیکن کیا ہم اس کو وڈرا کر پا رہے تھے؟ نہیں کر پا رہے تھے نا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں کے لوگ بھوکے مر جائیں گے. تو دجال جو ہے وہ آپ کے ٹرانزیکشن کو کیا کر لے گا؟ کنٹرول کر لے گا. آج کی تاریخ میں ایتھیکل ہیکنگ، شاید بزرگ حضرات نہ جانے، ہمارا نوجوان جانتے ہیں. ایتھیکل ہیکنگ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. ہیکنگ کے ذریعے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، اور جو ہے بینک کے سرورز کو کیا جاتا ہے؟ بریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی سیکورٹی کو، فائر وال کو. آپ سوچ لیں کہ اگر کبھی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا پیسہ ایک جھٹکے میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے آپ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. چلیے دوسری بات، اللہ کے رسول کی دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ بارش نازل کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ بارش نازل کرے گا. جو لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے اس کے اوپر. آج کی تاریخ میں سائنس اس بات پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، آپ اور میں بھی جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل رین کی جاتی ہے، مصنوعی بارش کی جا رہی ہے. کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی؟ سعودی اور دبئی میں تو بارش کا نام و نشان نہیں ہے نا، بہت کم بارش ہوتی ہے، اور کبھی بارش ہوتی ہے تو جو ہے سیلاب آ جاتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں UAE کے اندر جو ہے وہ باغات ہے. وہ باغات کیسے پیدا ہوئے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ آرٹیفیشل جو ہے وہ رین کے ذریعے جو ہے وہ کیا کیے گی. تو آپ سوچیے کہ یہ ٹیکنالوجی اگر دجال کے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ مثال کے طور پہ ہم کوئی کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور وہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس میں بارش گرا دیا آرٹیفیشل رین کے ذریعے، تو وہ تو کیا سمجھے گا کہ دجال پہ ایمان لایا تو مجھ پر کیا ہو گئی؟ بارش ہو گئی. اور دجال پہ ایمان نہیں لایا تو بارش رک گئی. ایٹماسفیئر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ سائنس پہنچ گئی ہے کہ کہاں پر سردی لانا ہے، کہاں پر گرمی لانا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں بھی گرمی کیسا لانا جو ہے وہ سائنس اس بات پر جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. اور یہ ساری جو ہے وہ چیزیں دجال کے لیے کی جا رہی ہے کہ دجال اپنے کنٹرول میں رکھے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ دجال کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس بات کی طاقت دے گا کہ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا مجھ پر ایمان لا. وہ نوجوان کہے گا میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا. وہ نوجوان کہے گا کہ میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا. وہ اس نوجوان کو سر سے لے کے پیر تک بیچ سے 2 حصوں میں کاٹ دے گا. کتنے حصوں میں کاٹ دے گا؟ 2 حصوں میں کاٹ دے گا، 2 پارٹ کر دے گا. سر سے تلوار مارے گا اور اس کی باڈی کے کتنے پارٹ ہو جائیں گے؟ 2 پارٹ ہو جائیں گے. لوگ دیکھیں گے کہ مر گیا یہ. دجال کہے گا قم، کھڑے ہو جا. جب وہ کٹ چکا ہوگا تو دجال کہے گا قم، کھڑے ہو جا. وہ نوجوان واپس سے کنیکٹ ہوئے گا، اس کے دونوں پارٹ باڈی کے مل جائیں گے اور وہ دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑے ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو مارتا بھی ہے اور کیا بھی کرتا ہے؟ زندہ بھی کرتا ہے. یہ طاقت تو کس کے پاس ہے؟ مارنے اور زندہ کرنے کی اللہ کے پاس ہے نا. تو لوگ کہیں گے یہی نعوذ باللہ کیا ہے؟ خدا. اور لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں گے. اللہ کے رسول صاحب کہتے ہیں کہ دجال کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت بھی دے گا ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ طاقت بھی دے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کی اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تمہیں دجال کے آنے کی خبر ہو اور تمہارے دل میں کتنا ہی ایمان کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی ایمان والے کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دجال جس سمت سے آ رہا ہو، جس ڈائریکشن سے آ رہا ہو، اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جانا. آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے اس کے فتنے کو دیکھ کر. کہیں نہ کہیں آپ یہ کہیں گے نہیں یار یہ تو کہیں نہ کہیں سے کیا ہے؟ صحیح ہے.
تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دجال کا جو ڈسکرائب کیا گیا ہے، میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی آپ کے علم میں آ گئی ہے، تو ہم دجال سے بچ جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دجال سے اپنے آپ کو کیا کرو، بچاؤ، دجال کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دجال کی فتنے کا جو ہے فائدہ اٹھا کے جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے ڈراتے ہیں، لیکن آپ یہ بات جان لیں کہ جو لوگ بھی اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کو دجال یا اس طرح کے فتنے سے ڈراتے ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ جیسے ہی دجال آئے گا اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً کس کو بھیجیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کا آنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہی کیا ہے، سچا دجال ہے۔ تو اب تک کے جنہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ ہم مسیح ہے، یا جو بھی بہت سارے فتنے اٹھتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا، میں ان کا تذکرہ یہاں نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ جان لیں کہ وہ سارے فتنے کیا ہے، جھوٹے ہیں، اور مسلمانوں کی اس ڈر کا ناجائز کیا کرتے ہیں وہ لوگ، فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دجال کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دجال کو جو ہے اتنی طاقت دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دجال جو ہے وہ 40، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں 40، صحابہ نے پوچھا کہ 40 دن، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، صحابہ نے پوچھا 40 مہینے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول، پھر صحابی نے پوچھا 40 دن 40 سال، اللہ کے رسول نے کہا واللہ اعلم، اللہ کو معلوم، 40 سال 40 دن 40 مہینے نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے خالی 40 کا لفظ استعمال کیا کہ وہ پوری دنیا گھومے گا اور وہ اتنے دن اتنا ٹائم جو ہے وہ کیا کرے گا، دن مہینے یا سال جو ہے وہ اس دنیا میں کیا کرے گا، قیام کرے گا۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول پھر ہم دن میں نماز کیسا پڑھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اندازہ لگا کر جو ہے وہ تم دن و رات کا وقت کا اندازہ لگا کے کیا کرنا، نماز پڑھنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال کی سواری کے تعلق سے کہا، آپ دیکھیں کہ یہ جب حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی، ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی سواری جو ہے وہ اس کی سواری جو ہے نا گدھے کی سواری ہوگی۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ گدھے کی سواری، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ اونٹ، گھوڑا، گدھا اور کھچر، یہ 4 ہی چیزیں کیا کی جاتی تھی، سواری کی جاتی تھی، اور تو کوئی سواری تھی نہیں نا۔ تو اگر اللہ کے رسول نے گدھا کہا تو اس کا مطلب 4 میں سے کوئی ایک ہے۔ آگے اللہ کے رسول جو بیان فرماتے ہیں وہ ہمارے ہلانے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے گدھے کے کان 2 کان ہوں گے اور 2 بڑے بڑے کان ہوں گے، عام گدھے کے کان کی طرح نہیں ہوں گے، 2 بڑے بڑے کان ہوں گے اس گدھے کے۔ آج آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے گدھا کہا تو سمجھ میں آ گئی بات، لیکن اللہ کے رسول آگے ڈسکرائب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ گدھا ہوگا اور اس کے 2 کان ہوں گے اور 2 کان بڑے کان ہوں گے اس کے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو آج کی سائنس کی دور میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، کیا پلین نہیں ہے وہ؟ پلین کے کتنے ونگز ہوتے ہیں؟ 2 ونگز ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے سواری کرے گا کہ وہ کچھ ہی لمحوں میں پوری دنیا کو کیا کر لے گا، گھوم لے گا۔ آج اگر آپ کو ٹریول کرنا ہے اسپیڈ سے تو آپ کے پاس کون سی سواری ہے؟ ٹریول اگر کرنا ہے تو اسپیڈ سے کون سی سواری ہے؟ پلین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے ٹریول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے ڈسکرائب کر کے جو ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے، بتاتی ہے، اور کہا ہے کہ اس کے فتنے سے اللہ کی کیا کرو، پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری اس دعا کو یا تمہارے پناہ مانگنے کو کیا کرے گا، قبول کر لے گا، بشرطے تم اس کے فتنے سے کیا کرو، پناہ مانگو۔ تو یہ جو سورہ کہف پڑھنے کے لیے جمعہ کو کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا۔ تو اب ہم میں سے جو لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں شعوری طور پر پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ ثواب کے لیے بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں ثواب کے لیے، نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، جو دوسری عبادتیں کرتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن ثواب تو بالکل ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ثواب کے لیے کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے کا ریزن جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے کیا کرے گا، بچائے گا۔ تو یہ دجال کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں جب میں گفتگو کروں گا تو گفتگو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی، کسی اور موقع پر ہم گفتگو کریں گے، یا آپ پرسنل کبھی مجھ سے آ کے جو ہے ملاقات کیجیے گا، ہم جو ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اور بھی بہت ساری 10 نشانیوں میں سے اور بھی یاجوج ماجوج ہے، اور جو ہے وہ دابۃ الارض کا ہے، ہم کسی اور خطبے میں جو ہے اس پر اور تفصیل جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔
اگر اس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو، ابھی جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہے، تو جمعہ کے بعد ہم اس پر جو ہے گفتگو انشاءاللہ پرسنلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ آپ اگر اضافہ کریں گے تو میں اس چیز کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہوں. کیونکہ ہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جتنے بھی عالم دین ہیں، جتنے بھی مفتی اکرام ہیں، وہ اللہ کے رسول جن کی احادیث کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے درس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بحیثیت انسان ہم سے کوئی چیز چھوٹ جائے اور کسی ایسے انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ وہ چیز ڈال دے جو بظاہر تو ایک سادہ آدمی ہو، لیکن ایسی بات اللہ اس کے دماغ میں ڈال دے جو چیز ہمارے دماغ میں نہ آئی ہو. تو ہمیں اس بات کے لیے کھلا رہنا چاہیے کہ اگر کوئی آ کے ہمیں بتائے تو ہم فوراً اس بات کو کیا کریں؟ قبول کر لیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے